السلام علیکم ناظرین، میرا نام ماریہ ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری شادی کو بھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میرے شوہر نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری ساس سسر، میرے شوہر، ان کا بھائی، میرا دیور فیضان میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے۔ میرے شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، اس لیے انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں تمہیں پسند نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی لاج رکھنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے ماں باپ نے مجھے بڑی مشکل سے بیاہ کر سسرال بھیجا تھا۔ اب میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں ساری رات روتی رہی تھی۔ میرا دیور فیضان، جو کہ کافی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے شوہر میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ صبح کام پر چلے جاتے اور شام کو آ کر لان میں ہی سو جاتے تھے۔ میں کمرے میں ان کا انتظار کرتی رہتی اور انتظار کرتی کرتی سو جاتی۔ میرا دیور فیضان بینک میں جاب کرتا تھا اور میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا۔ میرے شوہر کی گارمنٹس کی دکان تھی۔ میرے ماں باپ نے کھاتے پیتے کرانے میں میرا رشتہ طے کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر میری زندگی عذاب بن جائے گی اور میرا شوہر مجھے ایک دن طلاق دے دے گا۔ شام کو میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی اور میرے ساتھ مجھے کھانا اپنے کمرے میں ہی دے کر جاتی تھی۔ میری ساس کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ میرے بیٹے نے ہماری نئی دلہن کو کیا کہا ہے اور وہ کیوں اداس رہتی ہیں۔ میری ساس جب کمرے میں آتی تھی تو مجھے اس کے سامنے مسکرا دیتی تھی اور اسے محسوس نہیں کرواتی تھی۔ شام کے وقت میرا شوہر کام سے واپس آیا اور لان میں لیٹ گیا۔ وہ وہاں پر ہی کھانا کھاتا تھا اور وہاں پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو کہتے کہ اپنی بیوی کے پاس سویا کرو، لیکن وہ کہتا کہ کچھ دن میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرا دیور فیضان شام کو 9 بجے میرے پاس آیا تو میرے شوہر باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کی باتوں کی دیوانی ہونے لگی اور اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے یہ دکھ بھول گیا کہ میرا شوہر میرے سے بات نہیں کرتا اور مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس نے مجھے طلاق دینے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ میں اپنے دیور فیضان کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی اور میں نے اپنے دیور فیضان کو اپنے دل کی دنیا کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ فیضان مجھے کہنے لگا کہ بھائی کیوں آپ کے کمرے میں نہیں آتے اور کیوں آپ سے وہ سب کچھ نہیں کرتے جو شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، حالانکہ میں انتہا کی خوبصورت تھی اور کئی لڑکے میرے پیچھے پاگل تھے، لیکن میرے ماں باپ بہت سخت تھے، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو کبھی دل دیا تھا۔ لیکن اپنے سسرال آنے کے بعد نہ جانے کیوں میں دیور کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرا دیور ہر گھنٹے بعد میرے کمرے میں چکر لگاتا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتا تھا تو میری اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جیب میں میرے لیے سب سے چوری چھپ کر چاکلیٹ لے کر آتا، جو میں بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ بس اس چاکلیٹ میں مجھے اپنے دیور فیضان کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے کبھی اپنائے گا۔ جب یہ بات میرے دیور کو پتا چلے تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا اور اپنے بھائی کو کافی باتیں سنانے لگا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے اور سب اکٹھے بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر بازی تھا، میں ماریہ کو نہیں رکھوں گا، لیکن میرے سسرال والے اپنے بیٹے کو کافی ڈانٹ رہے تھے کہ اس میں کیا کمی ہے اور تم کیوں اس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن میرے شوہر نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی ماریہ کو اپنانے والا نہیں، اس لیے اس نے سب کو سامنے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، لیکن سب لوگوں میں میرا دیور فیضان بھی تھا۔ فیضان میرے پاس آیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا میں ماریہ سے شادی کرتا ہوں اور میں ماریہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے
اور میرے خاندان والوں کو کہنے لگے کہ دیکھ لے اپنی بیٹی کے کرتوت، وہ مجھ سے چوری چھپے اپنے دیور سے ہی ایسے تعلقات بنا رہی تھی، حالانکہ میں نے آج تک دیور کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ میرے سسرال والوں میں میری ساس مان گئی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے فیضان سے میرا نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سب لوگوں نے رضامندی دے لی تھی اور میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے علیحدہ مکان لے لیا تھا اور وہاں پر نئی شادی کروا لی۔ میرے دیور فیضان نے مجھے اپنا لیا تھا اور اپنانے کے بعد وہ میرے سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل تھی اور ہر روز اس کے ساتھ مستی کرتی تھی۔ مجھے مستی کرنے کے بعد کافی راحت ملتی تھی کیونکہ مجھے فیضان سے محبت تھی اور وہ بہت خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ فیضان بس مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، میں جب اپنی جاب سے واپس آؤں تو ایک اچھا سا جوڑا پہن کر بیٹھ جانا، بس پھر آ کر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سو جائیں گے۔ ہماری ڈیلی کی ہوئی روٹین تھی اور فیضان مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل ہونے لگتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔